ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، اسم الفاعل اسم مشتق من فعل لیدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث۔ اچھا جی، مصدر کی بحث ختم ہو گئی۔ اب یہ وہ اسم جو مشابہ ہیں فعل کے ساتھ عامل ہونے کے اعتبار سے ان کی پہلی قسم مصدر تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب دوسری قسم اس میں فعل شروع ہو گئی۔ مصدر کو کل ذکر کیا تھا، مقدم اس وجہ سے کیا تھا کہ مصدر جو ہے یہ مشتق منہ ہے، یہ اصل ہے سارے صیغوں کی، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مصدر سے جو اسماء مشتق ہوتے ہیں نکلتے ہیں اور وہ عامل بھی ہیں، اب مصنف رحمت اللہ علیہ ان کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلا وہ اسم جو مشتق ہے اور عامل بھی ہے، وہ اسم فاعل ہے۔ کیا تعریف ہے اسم فاعل کی؟ اسم مشتق من فعل، سب سے پہلی قید لگائی اسم، اسم فاعل اسم ہے، ظاہر ہے نام ہی اسم فاعل ہے، یہ اسم ہے فعل نہیں ہے۔ اور مشتق من فعل، یہ کس سے نکلا ہے؟ کس سے مشتق ہوا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ فعل سے۔ اسم فاعل کس سے بنا ہے؟ فعل سے۔ فعل کے آگے قید نہیں لگائی کہ فعل لازمی سے بنا ہے یا متعدی سے، فعل کو مطلق ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا کہ اس میں فاعل فعل لازمی سے بھی ہوگا اور فعل متعدی سے بھی بنے گا، دونوں قسموں کے فعل سے اس میں فاعل بن سکتا ہے۔ کسے بولتے ہیں اس میں فاعل؟ وہ اسم ہے جو مشتق ہو یعنی بنے فعل سے۔ کاہے کے لیے اس میں فاعل کو فعل سے بنایا جاتا ہے؟ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدُلَّ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْحُدُوثِ، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے اس میں فاعل تاکہ یہ اس میں فاعل دلالت کرے اس پر، اس ذات پر، من قام به الفعل، جس ذات کے ساتھ فعل قائم ہے۔ سمجھے؟ اس میں فاعل کس کو دال کرے گا؟ اس میں فاعل دلالت کرے گا کہ اسم، یہ فعل، یہ قائم ہے ذات کے ساتھ، یہ اس ذات پر واقع نہیں ہو رہا بلکہ اس ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں فاعل اس پر دال کرے کہ اس میں فاعل کے اندر جو فعل موجود ہے، سمجھے، وہ ذات کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے، اور یہ جو قائم ہے یہ بھی بمعنی الحدوثی، حدوث کے طریقے سے قائم ہے۔ ثبوت، استمرار اور ہمیشگی کے طریقے کے ساتھ قائم نہیں ہے، حدوث کے طریقے کے ساتھ قائم، ختم بھی ہو سکتا ہے اس ذات سے، مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ضارب زید، مثال ہے زید مارنے والا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ضاربن نے کیا بتلایا کہ یہ جو ضاربن کے اندر جو فعل ہے مارنا، سمجھے، مارا، تو یہ جو فعل ہے یہ قائم ہے زید کے ساتھ، ذات کے ساتھ، یعنی مار قائم ہے زید کے ساتھ، زید مارنے والا ہے، زید پر یہ فعل واقع نہیں ہو رہا کہ زید نے مار کھائی ہے، نہیں، اس میں فاعل اس کو دال نہیں کرے گا۔ یہ کس بات پر دال کرے گا؟ کہ اس میں فاعل کے اندر جو فعل موجود ہے
ظاہر ہے اس میں فاعل میں فعل موجود ہے کیونکہ یہ بنا ہی فعل سے ہے، سمجھے؟ تو اس میں فاعل کے اندر جو فعل موجود ہے یہ قائم ہے اس ذات اور فاعل کے ساتھ، اس پر واقع نہیں ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، اور قائم بھی کس طریقے سے؟ حدوث کے طریقے کے ساتھ ہے، ہمیشگی، استمرار اور دوام کے طریقے کے ساتھ قائم نہیں۔ یا ضارب زید، زید مارنے والا ہے، یہ معنی نہیں کہ وہ ہمیشہ مارتا ہی رہے گا، ساری زندگی قیامت تک مارتا ہی رہے گا، نہ نہ نہ، بلکہ یہ جو مار ہے یہ قائم ہے زید کے ساتھ، حدوث کے طریقے کے ساتھ، ماننا اس سے جدا بھی ہو جائے گی، مارے گا 2-3 منٹ بعد چھوڑ دے گا، پھر نہیں مارے گا، یہ تھوڑی ہمیشہ مار۔ تو یہ فعل یعنی مار حدوث کے طریقے کے ساتھ قائم ہے، ہمیشگی کے طریقے کے ساتھ قائم ہے، سمجھے؟ اچھا جی، وصيغته من الثلاث المجرد على وزن فاعل۔ اچھا کہنے لگے یہ بنے گا کیسے اس میں فاعل؟ یہ تو اصل تو صیغوں سے بحث کرتی ہے صرف، نحو کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، نحو کا کام تو اعراب سے بحث کرنا ہے، صیغے سے بحث کرنا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی نحو بھی صیغے سے بحث کرے گی، ضمناً، اصلاً نہیں، ضمناً بحث کرے گی صیغے سے، ورنہ اصلاً یہ نحو کا کام نہیں ہے، یہ صرف کا کام ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ تفصیل آپ نے صرف میں پڑھی ہے، اس میں فاعل کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کون کون سے صیغے آتے ہیں، اس کی گردان کیا ہے، سمجھے؟ یہ ساری تفصیل آپ نے صرف میں پڑھی ہے، یہ نحو کا کام ہی نہیں ہے، نحو تو اعراب سے بحث کرتی ہے، تو یہاں کیوں ذکر کر دیا ضمناً، صیغوں کو ذکر کر دیا، سمجھے؟ اس کے بعد اس کا جو اصل کام ہے نحو کا وہ بیان کریں گے کہ اس میں فاعل عمل کب کرتا ہے، کن شرائط کے ساتھ کرتا ہے، اور کیا عمل کرتا ہے، کیا اعراب دیتا ہے، جو اصل کام ہے نحو کا وہ اس کے بعد بیان کریں گے جی۔ وصيغته من الثلاث المجرد، کہنے لگے اس میں فاعل کا صیغہ جو ثلاثی مجرد سے بنے گا نا وہ فاعل کے وزن پر بنے گا، سیدھا سا اصول ہے، قاعدہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پر بنے گا، جیسے ضربہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں فاعل کیا بنے گا؟ ضارب، نصر سے ناصر، قتل سے قاتل، سمجھے؟ اور اسی طرح حمیدہ سے حامد وغیرہ وغیرہ، تو لاسی مجرد سے اس میں فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پر بنے، جیسے ضربہ سے ضارب، نصر سے ناصر۔ اچھا ثلاثی مجرد سے، تو غیر ثلاثی مجرد سے کیسے بنے، اس کا کیا اصول اور قاعدہ ہے؟ کہنے لگے ومن غیرہ، یعنی غیر ثلاثی مجرد سے جو اس میں فاعل بنے گا، اب غیر ثلاثی مجرد سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، جو بھی ہو، غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کا جو صیغہ بنے گا وہ اعلیٰ صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، یہ اسی فعل کے فعل مضارع سے بنے گا، اور بنے گا کیسے؟ جیسے اکرم یکرم، ثلاثی مزید فی ہے نا، باب فعال، باب فعال ہے نا، اکرم ثلاثی مزید فی، یہ تو ثلاثی مجرد نہیں ہے، تو اس کا اس پہ فاعل فاعل ان کے وزن پر نہیں ہے، کیسے بنے گا؟ مضارع سے، مضارع کیا ہے؟ یکرم، اور یکرم مضارع سے کیسے بنائیں گے؟ بس دو کام کر لیں، سمجھے؟ ایک کام تو یہ کریں کہ یکرم علامت مضارع گرا دی جائے، اس میں فاعل بناتے وقت کیا کر دی جائے؟ علامت مضارع گرا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے مضارع نہیں، لہذا مضارع کی علامت گراؤ، مضارع کی علامت تو تب لگائیں جب مضارع بنانا ہو،
تب مضارع کے، تو ہم نے تو اس میں فاعل بنانا ہے، تو علامت مضارع گرا دو۔ ایک کام تو یہ کرو، علامت مضارع گرا دو، یکرمو یا گرا دو، اور دوسرا کام کیا، علامت اس میں فاعل لگا دو، کیونکہ اس میں فاعل بنانا ہے نا، لہٰذا اس میں فاعل کی علامت لگاؤ۔ وہ کیا ہے؟ میم مضموم، یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ مک۔ اچھا تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تین کام ہے ٹوٹل۔ آخر سے پہلے زیر دے دی جائے، اگر آخر سے پہلے زیر پہلے موجود نہیں تھی تو آخر سے پہلے زیر دے دی جائے، یہ تین کام کر لیں، غیر ثلاثی مجرد سے استفاد کیا۔ یکرمو، علامت مضارع یا گرائی، علامت اس میں فاعل میم مضموم لگایا، دو کام۔ اور یکرمو میں تو آخر سے پہلے پہلے ہی زیر موجود تھی، لہذا تیسرے کام کی ضرورت نہیں ہے، بس دو کام کی اس میں فاعل بن گئے۔ مکرمون، یکرمو سے مکرمون، آخر میں تنوین بھی آ گئی، یکرمو میں تنوین نہیں تھی، کیونکہ یکرمو مضارع ہے اور مضارع فعل ہے، اور فعل پر تنوین آتی نہیں۔ آپ نے شروع میں پڑھ لیا، تنوین اسم کی علامت ہے، فعل پر نہیں ہے۔ جب ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے تو اس میں فاعل تو اسم ہے نا، ابھی پڑھ لی، اس میں فاعل پر تو اسم پر تو تنوین آتی ہے نا، لہذا آخر میں تنوین۔ مکرمون، یہ اس میں فاعل بنا، کیسے بنائیں گے؟ اسی فعل کے فعل مضارع سے بنائیں، ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع من ذلک، فعل مضارع سے کیسے بنائیں؟ بمیم مضموم مکان حرف المضارعات۔ ایک کام تو یہ کر لیا جائے، حرف مضارع کو گرا دیا جائے، اور دوسرا اس کی جگہ پر میم مضموم علامت اس میں فاعل لگا دی جائے، دو کام ہو گئے۔ اور تیسرا وکسر ما قبل الآخری، آخر سے پہلے کسرہ دے دیا، اگر آخر سے پہلے کسرہ نہیں ہے تو دے دیا جائے، اور اگر موجود ہے تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے مدخل، ادخل یدخل، ادخال باب فعال، ثلاثی مزید، تو فاعل بنانا ہے، مضارع سے بناؤ، یدخل، علامت مضارع یا گراؤ، علامت ہے اس پہ فاعل میں مضموم لگاؤ، آخر سے پہلے زیر لگا دو، اس کا فاعل تیار ہے مدخل۔ اور استخرج یستخرج، استخراج، ثلاثی مزید فی باب استفعال، اس میں فاعل بنانا ہے مضارع سے، مضارع کیا ہے؟ یستخرج، کیسے بنائیں گے؟ پہلا کام علامت مضارع گرائی جائے، یا گر گئی، دوسرا کام علامت اس میں فاعل لگائی جائے، وہ کیا ہے؟ میں مضمون لگا دی، یستخرجو سے مستخ، آخر سے پہلے سے ہی زیر موجود ہے، لہذا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مستخرجون، اس میں فاعل تیار ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے کیسے بنے گا اور غیر ثلاثی مجرد سے کیسے بنے گا، یہ طریقہ آپ کے سامنے آ گیا جی۔ اب جو اصل کام ہے نحو کا، اس میں فاعل عمل کیا کرے گا، اب وہ بیان کرنے گا۔ پچھلی بحث تو ضمناً تھی نا، اصل تو نحو اعراب سے بحث کرتی ہے، تو کیا اعراب دے؟ اس میں فاعل کو ہم نے کہا یہ بھی عامل ہے فعل کی طرح، کیا عمل کرے گا، کیا اعراب دے گا، وہ اب ذکر کرنے لگے۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اس میں فاعل فعل معروف والا عمل کرتا ہے۔ کیا معنی فعل معروف والا عمل کرتا ہے؟ کہ اگر تو اس میں فاعل کا فعل جس سے یہ بنا ہے وہ لازمی ہے، صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، کیونکہ اس کا مفعول بھی آتا ہی نہیں فعل لازمی کا، تو جو اس میں فاعل فعل لازمی سے بنے گا وہ بھی وہی عمل کرے گا جو فعل کرے، یعنی فاعل کو پیش دے گا، مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا، کیونکہ مفعول بھی آتا ہی نہیں اس کا۔ اور اگر یہ اس میں فاعل فعل متعدی سے بنا ہے، اس کا مفعول بھی آتا ہے، اور وہ فعل فاعل کو بھی رفع دیتا ہے اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، تو جو اس میں فاعل اس سے بنے گا وہ بھی دو کام کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، مفعول بھی کو وہ اس میں فاعل بھی
نصب دے گا بشرطے کہ اس میں دو شرطیں پائی جائیں. اگر دو شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر اس میں فاعل مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا. دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک شرط یہ ہے انکان بمعنی الحال والاستقبالی، کہ اس میں فاعل میں حال یا استقبال والا معنی پایا جائے. حال یا استقبال والا معنی پایا، پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں فاعل نے چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو. یعنی اس میں فاعل سے پہلے چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پہلے موجود ہو، تب تو اس میں فاعل عمل کرے گا، ورنہ نہیں. یہ اس میں فاعل کے عمل کے لیے یہ دو شرطوں کا پائے جانا کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے کل بھی ذکر کر دیا تھا کہ اس میں فاعل جو یہ جو عمل کرتے ہیں اسماء، یہ اصل میں فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ فعل کے مشابہ ہیں تو پھر فعل تو عمل کرتا ہے نا، تو یہ بھی عمل کریں گے. کس وجہ سے عمل کریں گے؟ مشابہت کی وجہ سے. اچھا، تو یہ جو ہم نے کہا دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس میں فاعل عمل کرے گا، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے تاکہ فعل کے ساتھ مشابہت پکی ہو جائے. جب فعل کے ساتھ مشابہت پکی ہو جائے گی تو پھر جیسے فعل عمل کرتا تھا اس میں فاعل بھی عمل کرے گا. اور اگر مشابہت نہیں ہوگی تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا اس میں، تو اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو چیزیں جب اس میں پائی جائیں گی اس میں فاعل میں، تو فعل کے ساتھ مشابہت کیسے ہوگی؟ کہ اس میں فاعل بنا ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا، صرف میں بھی پڑھ لیا، اس میں فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے. اور آپ نے پڑھ لیا صرف میں کہ فعل مضارع میں حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. یہی ہم نے کہا کہ اگر اس میں فاعل میں حال یا استقبال والا معنی پایا جائے گا تو یہ عمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع کے مشابہ ہو گیا، تو فعل مضارع سے ہی بنا ہے نا، اس میں تو حال یا استقبال والا معنی پایا جاتا ہے. اب اگر اس میں بھی حال یا استقبال والا معنی پایا جائے تب تو یہ عمل کرے گا، ورنہ یہ عمل نہیں. پہلی شرط یہ. اور دوسری شرط کیا ہے کہ چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے. سمجھے؟ تب یہ عمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو اس کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت پکی ہو جائے گی. جب فعل کے ساتھ مشابہت پکی ہو جائے گی تو جیسے فعل عامل بنتا تھا یہ بھی بات ہے. مثال وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، فعل معروف والا عمل اس میں فاعل کرتا ہے. کیا معنی؟ فاعل کو رفع دے گا، مفعول بھی کو نصب دے گا. لیکن مفعول بھی کو نصب کب دے گا؟ جب چھ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی. کون سی؟ ان کان بمعنی الحال او الاستقبال، اگر اس میں حال یا استقبال والا معنی پایا. سمجھے؟ اگر حال یا استقبال والا معنی پایا جائے گا اب تو یہ عمل کرے گا. پہلی شرط تو یہ. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ معتمدن علی المبتدا، اس نے چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد. اس سے پہلے چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پر. وہ کیا؟ کہ مبتدا پر اعتماد کیا ہو، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو اور یہ اس کی خبر بن رہا ہو، یا تو یہ ہو. چھ چیزوں میں سے پہلی شرط یہ. جیسے زید قائم ابو، اب زید مبتدا ہے، قائم اس میں فاعل، ابو مضاف، وہ مضافلے، مضافلے مل کر فاعل ہوا قائم کا. قائم نے رفع دیا ابو. کیسے رفع دیا؟ ابو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور آپ نے اس میں متمکن کی قصوں میں پڑھ لیا اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے.
यहाँ फाइल फाइल मरफू होता है, लिहाजा ये हरफ रफी में आया। तो रफा किसने दिया? कायमुन। कायमुन का फाइल है अबू, इसमें फाइल का फाइल, समझे? कायमुन इसमें फाइल, अबू वो मुदाफ मुदाफिल मिलकर फाइल कायमुन, फाइल को रफा दिया। इसमें फाइल अपने फाइल के साथ मिलकर ये खबर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा खबर का जुमला। अच्छा, यहाँ काइमुन आमिल बन रहा है इसमें फाइल, क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों शर्तें पाई गई। एक तो हाल वाला माना है, जैद उसका बाप खड़ा है, हाल वाला माना आ गया। दूसरी शर्त ये है कि इससे यहाँ एतमाद किया हुआ है मुब्तदा के ऊपर। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको या नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है, मुझे ओके करें ताकि सबक जारी रखूं मैं। पहुंच रही है उस्ताद जी। ठीक है। अच्छा जी, अब आप पहली शर्त तो ये हाल वाला माना, दूसरा ये कि इसने एतमाद किया हुआ है मुब्तदा पर, यही तो मुब्तदा, दोनों शर्तें पाएगी, यहाँ कायमुन आमिल बन जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छा, अब जब दोनों शर्तें पाई गई, अब इसकी फेल के साथ मुशाबत पक्की होगी। क्या माना? कि अगर यहाँ काइमुन की जगह यज़रिबु होता, फेल होता, तो उसका मानना भी यही होता, जैद कि वो उसका बाप मारता है, उसमें भी हाल वाला होता और वो भी खबर बन जाता। तैयारी है नहीं, यहाँ मुजारे फेल होता, वो भी खबर बन रहा होता, जिसमें फाइल वो भी खबर बन रहा है। और दूसरा उसमें भी हाल वाला मानना होता, इसमें फाइल मुजारे के साथ मुशाबत पक्की हो गई या नहीं हो गई? इसमें फाइल की जब मुजारे के साथ मुशाबत पक्की हो गई है, तो मुजारे के जब मुशाबे हो गया, तो मुजारे तो फेल है, वो तो अमल करता है, तो जो वो उसके साथ मुशाबे से फाइल है तो ये भी अमल करेगा। या जिलहाल के साथ मुशाबे हो इसमें फाइल, या जिलहाल पर एतमाद किया हो इसमें फाइल। क्या मानना? इससे पहले जुलहाल हो और ये उसका हाल बन रहा हो। जैसे जाअनी जैदुन, ये जुलहाल है, ज़ारिबन ये हाल है, और इसमें हाल वाला माना पाया जा रहा है। आया मेरे पास जैद कि उसका बाप मारने वाला है, आमर को मारने वाला है, हाल वाला मानना। और हमने कहा था छह में से किसी एक पर एतमाद किया हो, तो ये किसकी मिसाल है? यहाँ जुलहाल पर एतमाद किया, यहाँ भी आमिल बन गए। क्या अमल किया? कि काइमुन तो यकूमू से बना तो फिर लाजमी था, लिहाजा मफऊल बिही को नसब नहीं देता। और ज़ारिबन यज़रिबु से बना है, और वो फेल मुतअद्दी है, कल आपको मैंने बतला दिया था, लिहाजा ये ज़ारिबन इससे फाइल फेल वाला अमल करेगा, फाइल को रफा और अमरत मफऊल बिही को नसब देगा। क्यों देगा? क्यों इसमें फाइल आमिल बने? दोनों शर्तें पाई, हाल वाला माना भी है और जुलहाल पर एतमाद भी है, यानी ये हाल बन रहा है, इससे पहले जुलहाल। औ मौसूलिन नहव मररतु बिज़्ज़ारिबी, क्या माना? यानी क्या माना, ज़ारिबन की जगह अगर यज़रिबु भी होता ना, वो भी यही बन रहा होता। समझ में आ रही है? तो फेल के साथ मुशाबत पक्की हो गई। मररतु बिज़्ज़ारिबी अबूहु अमरन, या इसमें मौसूल पर एतमाद किया, इससे पहले इसमें मौसूल है। मररतु बिज़्ज़ारिबी अबूहु अमरन, ज़ारिब इसमें फाइल अमल करेगा क्योंकि हाल वाला माना पाया जा रहा है, और इसमें मौसूल पर एतमाद, इससे पहले इसमें मौसूल आ रहा है। तो कौन बतलाएगा? ये यहाँ पे इसका मौसूल इससे पहले मौजूद नहीं है, कह रहे इसमें मौसूल पर एतमाद किया, इससे पहले आ रहा है। ये अलैसत मिनकुन्ना इम्रअतुन रशीदा, कोई भी नहीं बताने वाला? आपने पढ़ लिया पीछे, जो अलिफ लाम इसमें फाइल या इसमें मफऊल पर दाखिल हो, वो अलिफ लाम अल्लज़ी इसमें मौसूल के माने में हो, या पीछे पढ़कर आए। ठीक है, पहले हिस्से में मालिक साहब से आपने पढ़, अज़्ज़ारिबी, वो अलिफ लाम है या नहीं, इसमें फाइल पर दाखिल है या नहीं?
یہ الذی کے معنی میں، الذی تو اس میں موصول ہے، اس سے پہلے اس میں موصول آ گیا، دیکھنے میں ال ہے، حقیقت میں الذی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں موصول پر اعتماد کیا، حال والا معنی بھی ہے، یہاں بھی یہ عامل بن جائے گا ظاہر، اپنے فائل کو رفع اور عامل مفعول بھی کو نصب۔ چوتھی چیز جس پر اعتماد کیا وہ موصوف ہے، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، رجل موصوف، ضاربن اس میں فاعل، حال والا معنی، موصوف پر اعتماد، اب یہ ضاربن عامل بن جائے گا کیونکہ دونوں شرطیں پائی گی، فاعل کو رفع ابو اور عمرن کو نصب۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ اس کا باپ مارنے والا ہے، عمر کو مارنے والا ہے، حال والا معنی آ گیا۔ او حمزۃ الاستفہامی، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام اور اس میں فاعل سے پانچویں چیز، اس پر اعتماد کیا، اب بھی عامل بن، اب قائم زیدن، یا حرف نفی اس سے پہلے ہو، سے فاعل نے اس پر اعتماد کیا، اور حال سے ما قائم زیدن، کیونکہ اکثر استفہام اور نفی فعل سے پہلے آتی ہے، اب پھر فعل کے ساتھ مشابہت پکی ہو گئی، اب یہ اس پہ فاعل عامل بن، سمجھے؟ ما قائم کیا عمل کیا، فاعل کو رفع دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہے، اگر اس میں فاعل میں حال یا استقبال والا معنی نہیں ہے تب یہ عامل نہیں بنے، تب مفعول بھی کو نصب نہیں دیکھتے کو، ان کا نبی مان الماضی، اگر یہ ماضی کے معنی میں اس میں فاعل کسی قرینے کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہے، اب یہ عمل نہیں کرے گا، اب اس کو مضاف کرنا واجب ہے، اور اس کا ماں بعد مضاف الیہ بن جائے گا، یہ اس کو اعراب نہیں دے گا، نصب نہیں دے گا، وجبت الاضافت معنی، اضافت معنویہ واجب ہو جائے گی، جیسے زید ضارب عمر امسی، یہ امسی کرینہ ہے کہ یہ اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہے، کیسے؟ زید کہ وہ مارنے والا ہے عمر کو گزشتہ کل، اس نے کل مارا تھا عمر کو، یہ امسی نے بتایا تو فاعل ماضی کے معنی، اب یہ فعل مضارع کے مشابہ نہیں رہا کیونکہ اس میں تو حال اور استقبال ہے، تو ماضی کے معنی میں آ گیا، تو مضارع کے ساتھ جس سے یہ بن کر آتا تھا مشابہت کی وجہ سے تو یہ عامل بن، تو مشابہت تو رہی نہ امسی کی وجہ سے ماضی کے معنی، اب یہ عامل نہیں بنے، اب ضاربن عمرن یہ نہیں بنے گا، ضارب و عامل مضاف کر دو اس کو، واجب ہے اضافہ۔ اذا كان منکرن، یہ پوری تفصیل اس وقت ہے جب اس میں فاعل نکرہ ہو، کیا ماننا؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور چھ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا تب عامل بنے گا، یہ کب ہے تفصیل؟ جب اس میں فاعل نکرہ ہو۔ اما اذا كان معرفا باللام، اور اگر یہ معرف باللام ہو، یعنی اس میں فاعل پر اسلام داخل ہو، تو پھر اس میں حال یا استقبال کے معنی میں ہونا شرط نہیں، پھر یستوی فیہ جمیع الازمنہ، پھر یہ تمام زمانے اس کے لیے برابر ہے، تمام صورتوں میں یہ عمل کرے گا، چاہے اس پہ فاعل حال کے معنی میں، استقبال کے معنی میں، ماضی کے معنی میں، اس پہ فاعل عمل کرے گا، جیسے دیکھ لیں زید الضارب ابوہ عمرا الان، ابھی مارنے والا ہے زید کا باپ عمر کو، اب حال والا معنی، غدن کل مارے گا زید کا باپ عمر کو، یہ مستقبل اب بھی عمل، اور امسی گزشتہ کل مارا تھا زید کے باپ نے عمر، اب یہ ماضی والا اب بھی عمل کرے گا، دونوں صورتوں میں، تینوں صورتوں میں عمرن کو نصب دے دیا ضاربن نے، حالانکہ ماضی والا معنی بھی آ گیا، کیوں؟ اس میں فاعل پر اسلام داخل، اب کیوں عامل بنے گا؟ کیونکہ جب الف لام داخل ہو گیا نا اس میں فاعل پر، تو جس اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو الف لام اس میں موصول ہوگا، صلے کے لیے جملہ ہونا ضروری ہے، تو وہ اس میں فاعل فعل ہی کے معنی میں ہوتا ہے، وہ سمجھو اس میں فاعل نہیں فعل ہے، تو فعل کے عمل کرنے کے لیے تو حاضر استقبال شرط نہیں ہے، فعل تو ماضی بھی ہو تو وہ عمل کر لیتا ہے، یہ اس میں فاعل رہا ہی نہیں، یہ فعل کے معنی میں، تو فعل کے لیے سارے زمانے برابر ہیں،
فعل کے عمل کرنے کے لیے، اس کے عمل کے لیے کوئی زمانہ، اس لیے کہ اس کا عمل مطلقاً یہ عامل بن جائے جب اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے۔ بات ختم ہو گئی جی۔ اچھا جی، اسماء مشتقات چل رہے ہیں، وہ اسم جو فعل سے مشتق ہیں، بنے ہیں، عامل بھی بنتے ہیں، وہ ایک اس میں فاعل تو گزر چکا، دوسرا جو اسم مشتق ہوتا ہے مصدر سے وہ ہے اسم مفعول۔ کسے بولتے ہیں اسم مفعول؟ اسم مشتق من فعل متعد، وہ اسم جو بنتا ہے فعل متعدی سے۔ ہاں، یہاں متعدی کی قید لگے، اشارہ کر دیا کہ فعل لازمی سے اسم مفعول نہیں آئے گا۔ جو فعل لازم ہو، جس کا مفعول بھی نہ آتا ہو، اس کا اسم مفعول نہیں بنے گا۔ یہ آپ صرف میں پڑھ لیے، کس کا آئے گا اسم مفعول؟ جو فعل متعدی ہو، ٹھیک ہے؟ فعل متعدی سے اسم مفعول آئے گا، فعل لازمی اسے کیا کہہ دی؟ وہ اسم ہے جو مشتق ہو، یعنی بنے فعل متعدی سے۔ اچھا، فعل لازمی سے کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ نے صف میں پڑھ لیا کہ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، فعل معروف سے نہیں۔ جو فعل مجہول سے بنتا ہے تو فعل مجہول تو متعدی کا آتا ہے، لازمی کا مجہول آتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے پڑھ، جب اس کا مجہول نہیں ہے تو اس میں مفعول نہیں، کیونکہ اس میں مفعول بنتا ہی فعل مجہول سے۔ اس سے کیا کہا؟ وہ اسم ہے جو مشتق ہے فعل متعدی سے۔ کیوں؟ لیدل علی من وقع، اس کو کیوں بناتے ہیں فعل متعدی سے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے تاکہ یہ اس میں مفعول دلالت کرے اس بات پر، لیدل علی من وقع علیہ الفعل، کہ اس کے اندر جو فعل موجود ہے اس مفعول میں، سمجھے، یہ فعل واقع ہو رہا ہے اس ذات پر۔ فعل جس ذات کے ساتھ قائم ہے، اس میں مفعول کس پر دال کرے گا؟ کہ اس کے اندر جو فعل موجود ہے اس میں مفعول میں، کیونکہ بنا ہی فعل سے ہے، تو اس میں مفعول کے بعد جو ذات آ رہی ہے، یہ فعل اس ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ قائم ہو تو فاعل بن جائے گا، اس میں فاعل بن جائے گا۔ یہ فعل اس پر واقع ہے۔ یہ سن مثال، مضروب زید، زید نے مارا ہوا زید، یعنی زید نے مار کھائی۔ تو مضروب زید، تو اب یہ مضروب نے دلالت کی کس بات پر؟ کہ مضروب کے اندر جو مار موجود ہے وہ زید کے ساتھ قائم نہیں، بلکہ زید پر واقع ہو رہی ہے۔ زید نے مار کھائی ہے، اس کو پڑھی ہے، مار اس پر واقع ہو رہی ہے، اس ذات پر، زید پر مار واقع ہو رہی ہے، مار اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس نے مارا نہیں۔ اس مفعول اس پر ڈالتا ہے۔ یہ بات تعریف بھی ختم ہوگی اس مفعول کی۔ آگے دوسری بات، بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد سے تو سیدھا سا اصول ہے، یہ مفعول کے وزن پر بنے۔ ضرب ثلاثی مجرد ہے، اس مفعول کیا آئے گا؟ مضروب، نصر سے منصور، سمیع سے مسموع، قتل سے مقتول، مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اب یہ مفعول کا وزن کبھی لفظاً ہوگا، کبھی تقدیراً ہوگا۔ جیسے ضربہ کا مضروب مفعول وزن لفظوں میں ہے، یا یہ ثلاثی مجرد سے جو اس میں مفعول کے وزن پر بنے گا، یہ وزن لفظاً تو نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے۔ جیسے مقول، قالا اصل میں قوالا تھا ثلاثی مجرد، اس کا اس میں فاعل کس وزن پر؟ مقول، تو مقول تو مفعول وزن نہیں ہے، تو مقبول ہے، مفعول کا وزن، یہ تو مقول۔ مرمی، یہ تو مفعول وزن نہیں ہے، حالانکہ رما یا تو ثلاثی مجرد تھا، آپ نے کہا ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کو، تو مقول اور مرمی اس میں مفعول کا وزن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ تقدیراً مفعول کا وزن، کیونکہ اصل میں مقول مقبول تھا، وہ قاعدہ لگا مقبول، واؤ پر ضمہ ثقیل گرا دیا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا،
تو مقول اجتماعی ساکنین ہو گیا، واو کو گرا دیا مقول، اصل میں مقبول تھا، قاعدے کی وجہ سے مقول. تو تقدیرن مفعول کا وزن، مرمی بھی اصل میں مرموی تھا، قاعدہ لگا سب پہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو پڑھا دیا میں نے، قاعدے کی وجہ سے مرمی، ورنہ اصل میں یہ بھی مفعول کا وزن تھا مرمون. تو تقدیرن مفعول کا وزن ہو یا لفظن مفعول کا وزن، مفعول کے وزن پر ہی، بھلے وہ لفظن ہو یا تقدیر، ثلاثی مجرد سے اسی وزن پر. ومن غیرہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے، چاہے وہ ثلاثی مزید بھی ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید بھی ہو، اس سے اس میں مفعول بالکل اس میں فاعل کی طرح ہی بنتا ہے. بس ایک فرق ہے کہ اس میں فاعل میں تو آخر سے پہلے زیر ہوتی ہے، اس میں آخر سے پہلے زبر ہوگی، بس یہ فرق. دیکھو ومن غیرہ قسم الفاعل، بالکل اس میں فاعل کی طرح. فرق کیا ہے؟ اس میں فاعل بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، اس میں مفعول فعل مضارع سے. فرق کیا ہے کہ اس میں فاعل میں آخر سے پہلے زیر، اس میں آخر سے پہلے. جیسے مدخل، اس میں فاعل تھا مدخل، اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مدخل آخر سے پہلے. مستخرج، اس میں فاعل تھا مستخرج، آخر سے پہلے زبر، اس میں مفعول بن گیا. تو غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح ہی ہوگا، لیکن فرق یہ صرف یہ ہے کہ اس فاعل میں آخر سے پہلے زیر تھی، اس میں آخر سے پہلے. یہ تو طریقہ آ گیا بنانے کا. تو صرف والی انہوں نے ضمن بحث چھیڑ دی، اصل کام تھا عمل، مفعول عمل کیا کرے؟ نحو کے متعلق بحث تو عمل تھی نا، عمل کیا کرے گا؟ اعراب کیا دے گا؟ کہتے ہیں اعراب کیا دے گا؟ چونکہ یہ بنتا ہے فعل مجہول سے، اس میں مفعول تو فعل مجہول والا عمل کرے گا، یعنی نائب فاعل کو رفع دے گا. فعل مجہول کے بعد فاعل نہیں، نائب فاعل، اس کے بعد بھی نائب فاعل ہے، مفعول کو رفع دے گا. اس کے بعد اگر مفعول بھی ہی آ رہا ہے تو اس کو نصب بھی دے دے گا، جیسے فعل مجہول کا. کوئی عمل فعلہ المجہول، فعل مجہول والا عمل کرے گا، بالشرائط المذکورۃ فی اسم الفاعل، لیکن وہی شرائط اس کے عمل کے لیے بھی ہیں جو اس میں فاعل میں تھی، ہے نا. حالیہ استقبال کا معنی ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد، تب عمل کرے گا، ورنہ اس میں کیونکہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو فعل کے ساتھ مشابہت، اگر سب مشابہت کی وجہ سے ہی تو عمل بنتا ہے. تو مشابہت تب ہوگی جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں، یہ نہیں ہے تو پھر مشابہت نہیں ہے تو پھر عامل بھی نہیں. زید مضروب غلامہ الآن، اچھا زید کہ اس کے غلام کو مار پڑی ہے ابھی، حال والا مارنا یہاں بھی، غدن کل یہ بھی، او ام سے گزشتہ کل. ارے یہ تو ماضی کے معنی میں آ گیا، تب بھی عمل کر رہا ہے، اپنے نائب فاعل کو رفع دے رہا ہے. میں نے پیچھے ایک بات ذکر کی تھی، اس میں فاعل مفعول بہ کو نصب تب دے گا جب اس میں 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط حال یا استقبال والا معنی بھی ہو اور اعتماد بھی کی ہو، تب نصب دے گا. یہ مفعول بہ کو نصب دینے کے لیے شرطیں ہیں، فاعل کو رفع دینے کے لیے نہیں. فاعل کو رفع دے گا، اگر یہ حال اور استقبال کے معنی میں نہیں بھی ہے تب بھی فاعل کو رفع دے دے گا. اس میں فاعل مفعول بہ کو نصب، اسی طرح اس میں مفعول کے نائب فاعل کو رفع دینے کے لیے یہ شرطیں نہیں، اگر اس کے بعد کوئی مفعول بھی آ رہا ہے تو اس کو نصب دینے کے لیے شرط. اب آپ نے دیکھا امسی میں تو یہ ماضی کے معنی میں آگے اس میں مفعول، گزشتہ کل مار کھائی، سمجھے، ماضی کے معنی میں اس مفعول پھر بھی عامل بن رہا، غلاموں کو رفع دے دیا نائب فاعل کو. تو نائب فاعل کو رفع دینے کے لیے یہ شرطیں نہیں. اس کے بعد اگر مفعول بھی آ رہا ہونا تو اس کو نصب دینے کے لیے اس میں فاعل ہو اس میں مفعول ہو، نصب کے لیے شرائط ہیں کہ 2 شرطیں پائی جائیں. فاعل کو رفع یا نائب فاعل کو رفع دینے کے لیے یہ شرطیں نہیں ہیں. اچھے طریقے سے آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے. جی اب آپ مجھے یہ بتلائیں، آپ کو میری بات سمجھ آئی یا کہ اوپر سے گزر گئی؟ جی سمجھ آئی استاد جی، ابھی دوبارہ پھر سنیں گے، کچھ پھر پوچھنا ہو تو انشاءاللہ پوچھ لیں گے.
ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے یہاں تک؟ کل والا بھی سمجھ آ گیا تھا؟ جی اس حوالے سے کوئی چیز نہیں پوچھنی ہے آپ نے؟ نہیں. میرا خیال میں بریک لگا دی جائے، اس سے زیادہ اگر کیا نا تو پھر آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا. آگے نئی بحث شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا لمبی بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جی ابھی وقت ہے، آپ اس کا اچھے طریقے سے تکرار کر لیں گے. هذا هو جی المرام والله اعلم بحقیقته.